یہ محبتوں کے سلسلے ہیں، یہ نسبت کے سلسلے ہیں، یہ عشق کے سلسلے ہیں اور عبادت کے سلسلے ہیں، اور یہ معرفت کے بھی سلسلے۔ کہ رحمت ہو، معرفت ہو، تو تبھی ہمیں یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں اور سن سکیں۔ کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا شخص، میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب رہے، ان ہستیوں کے قریب رہے، اور ان ہستیوں کا ذکر سننا، نام لینا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی گزشتہ چند ہفتے پہلے ایک میں علامہ اقبال صاحب کا، جو بابا اقبال ہیں، ان کا شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ محبت کے سلسلے جہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ ہمیں وہ راز معلوم ہوا جس میں ہم نے درود کے راز کے بارے سے بھی جاننے کی کوشش کی، اور یہ بھی راز معلوم ہوا کہ اگر عشق مصطفیٰ ہے، عشق محمد ہے، تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہی تیرا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ عشق مصطفیٰ کہ خدا ملتا ہے عشق سے، کہ چاہت ہو تو خدا ملتا ہے، عشق مصطفیٰ ہو تو خدا ملتا ہے۔ تو کیوں نہ آج بارگاہ مصطفیٰ میں بھی ہم جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ آقا، کیا کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو آپ کا بھی محبوب ہو؟ یا علی یا علی۔ کہ اگر ہم نے آپ تک پہنچنا ہو تو ہم اس ہستی کا دامن پکڑ لیں، اللہ تک پہنچنا ہو تو آپ کے قدموں کو پکڑ لیں۔ تو کوئی ایسا ہے جو آپ کا بھی محبوب ہے، جس سے آپ بھی عشق کرتے ہیں، جس سے آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ تو آج ہم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس رات سے بھی ذرا پردہ اٹھا دیجئے کہ اپنے محبوب کی پہچان ہمیں کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا محبوب کون ہے، مصطفیٰ کا محبوب کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم در دولت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، اور وہاں پہ نماز عشاء کا وقت ہے، نماز کھڑی ہے، اور تمام صحابی ہیں سرکار کی قیادت کے اندر، رہنمائی کے اندر نماز عشاء جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو صحابی ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور نماز کے اندر جناب مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور سجدے میں گئے اور سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، کہ سجدے میں سر انور ہے اور سر نہیں اٹھا۔ تو کچھ لمحے کے لیے تو ہمیں یہ پریشانی ہو گئی، شک ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا نے اپنا سر انور جو ہے کہ اتنا طویل سجدہ کر دیا۔ تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے اپنا سر اٹھایا، یہ سوچ کر کہ میں یہ دیکھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آقا نے کچھ بولا ہو اور میں نے سنا نہ ہو، تو میں اٹھ کے دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے جب اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو آقا بدستور سجدے میں تھے، کہ آقا سجدے میں ہیں، بدستور سجدے میں ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ گھما کے دیکھی تو دیکھا حسین حضور کی پشت پہ، کہ حسین آقا کی پشت پہ ہیں۔ اور میں پھر سجدے میں چلا گیا، اور دیر بعد کہیں جا کے حضور نے اپنا سر انور اٹھایا، نماز ختم ہوئی اور شہزادے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آقا، کیا آپ امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟
ایک حدیث میں ہے کہ حسن و حسین دونوں کا ذکر ہے کہ آقا کیا آپ شہزادوں سے بڑی محبت کرتے؟ تو یہاں پہ حضور فرمانے لگے حسین و منی ونا من حسین، کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو سن لو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو حسین سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے، جہنم میں جائے۔ تو عشق مصطفیٰ اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان کے محبوب کا اگر دامن پکڑنا ہے تو اس ہستی کا نام حسین ہے، کہ آقا محبوب ہوئے اللہ کے، اور آقا کا محبوب جو ہے وہ حسین ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسن و حسین کو چھوڑ کر، حسن و حسین کو چھوڑ کر آقا کی محبت کو پالے گا، تو وہ یہ سن لے کہ وہ بارگاہ محمدی سے رد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسن و حسین اہل بیت کے بغیر مصطفیٰ نہیں ملتا، اور مصطفیٰ کی محبت کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا، مدینے کی گلیاں ہیں، کہ سرکار اپنے کاندھوں پہ شہزادوں کو بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، منظر دنیا نے دیکھا۔ اور حضرت عمر بھی روایت کرتے کہ میں نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شہزادے آقا کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور آقا مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ شہزادوں کو مبارک ہو، سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس کے آگے جو جملہ سرکار نے بولا کہ عمر پر شہزادوں کو مبارک نہ دو، مجھے مبارک دو کہ سوار کتنے اور خوب، کہ آقا کو اپنے سواروں پہ فخر ہے۔ لیٹیں تو سینے سے لگا لیں، چلیں تو گود میں اٹھا لیں، سجدے میں ہوں تو پشت پہ بٹھا لیں، پیاسے ہوں تو زبان ان کی منہ میں ڈالیں۔ اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک روز کچھ ہمیں کام تھا تو ہم حضور کے در دولت پہ گئے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آقا نے ایک بڑی سی چادر لی ہوئی ہے، اور محسوس ہوا کہ اس چادر کے اندر کچھ ہے، اس چادر کے اندر بڑی سی کملی اوڑھ رکھی ہے، اس چادر میں کچھ ہے۔ تو جو بھی ہمارا معاملہ تھا ہم نے پوچھا، مشورہ کیا، اس کا جو حل تھا ہمیں ملا۔ ہم جب جانے لگے تو ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے پوچھا کہ آقا آپ کی چادر اور کملی میں کیا ہے؟ تو اس بات پہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار مسکرائے اور اپنی چادر جیسی ہٹائی تو دیکھا کہ اندر حسن و حسین سرکار کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ میرے حسن و حسین ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میں حسن و حسین سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت۔ محبان حسین کو مبارک ہو کہ جو امام حسین اور امام حسن سے محبت کریں، ان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر عشق کی انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ ایک روز آقا تشریف فرما ہیں، اور ان کی گود میں دائیں جانب امام حسین بیٹھے ہیں، اور بائیں جانب ان کے فرزند حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، اور حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سننے کے بعد
आका ने वालेकुम सलाम कहा। उसके बाद हज़रत जिब्राईल कहने लगे कि परवरदिगार का एक पैगाम है कि ये दोनों शहजादे आपके पास एक वक्त में नहीं रह सकते। दोनों शहजादे आपके पास एक वक्त में नहीं रह सकते। कि अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का पैगाम है कि आप इन दोनों में से एक मुझे दे दें, एक को एक से फिदिया कर दें, एक आप मुझे दें। ये सुनने के बाद जनाब रसूल खुदा ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को देखा, चश्मान मुबारक से आंसू आ गए। और फिर इमाम हुसैन को देखा तो आंख में आंसू आ गए और ठंडी आह भरते हुए ये कहा कि जिब्राईल, अगर मैं इब्राहीम तुम्हें देता हूं तो इसकी मां तो है, लेकिन तन्हा अकेला मैं रोऊंगा, तन्हा अकेला मैं रोऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें हुसैन दे देता, मैं तो रोऊंगा ही, लेकिन फातिमा भी रोएगी। तो मैं फातिमा की आंख में आंसू नहीं दे सकता, मैं उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तो मैं तुम्हें अपना बेटा अल्लाह के हजूर, मौला के हजूर इब्राहीम को पेश करता हूं और हुसैन को मैं रख लेता। और तारीख ये बताती है कि इस गुफ्तगू के 3 रोज़ के बाद हज़रत इब्राहीम जो है वो विसाल फरमा गए। तो उन तमाम अफराद को मुबारक हो जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनको अल्लाह की मोहब्बत मिलती। और जो जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनको इस पूरे घराने की मोहब्बत और सिलसिला खुदा तक जाता है। कि अल्लाह तक पहुंचने का जो सिलसिला है, ये मोहब्बत के सिलसिले की अल्लाह ने क्या निस्बत बनाई है मोहब्बत की, कि अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो हमें मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ना है, और अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत तो हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला कि उनकी बारगाह में हमारी कोई दुआ, हमारा पैगाम, हमारा सलाम अगर पहुंच जाए, मेरे वालिद साहब जाएं, तो हमारे लिए सादत की बात। मेरी दुआ यही है कि परवरदिगार हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, हम इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि परवरदिगार हमारी निगाह और हमारे रास्तों को कभी भी गुमराहियों की तरफ न लेकर जाएं।